باب الاسارہ فی السلاسل، بیڑیوں میں قیدیوں کو لانا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن محمد بن زیاد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عجب اللہ من قوم يدخلون الجنة فی السلاسل. اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر تعجب کرتے ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں بیڑیاں پہنے. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ جو لوگ میدان جنگ میں زنجیروں میں کس کے لائے جائیں اور پھر اپنی خوشی سے مسلمان ہو جائیں تو وہ آئے تو تھے باندھے ہوئے لیکن اسلام قبول کر کے جنت کے مستحق ہو گئے. باب فضل من اسلم من اہل الکتابین، اس شخص کی فضیلت جو اسلام لائے دو کتابوں والوں میں سے، یعنی یہودی ہو یا عیسائی ہو، پھر وہ مسلمان ہو جائے تو اس کی جو فضیلت ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان بن عیینہ حدثنا صالح بن حی ابو حسن قال سمعت الشعبی یقول حدثنی ابو بردۃ انہ سمع اباہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین لوگ یؤتون اجرہم مرتین، جو دیے جائیں گے اپنا اجر دگنا. الرجل تکون لہ الامۃ، وہ شخص کہ اس کی لونڈی ہو، فیعلمها، اسے وہ تعلیم دے، فیحسن تعلیمها، اور اچھی طرح تعلیم و تربیت کرے، ویؤدبها، اور اس کی تربیت کرے، فیحسن ادبها، پھر اسے اچھا ادب سکھائے، ثم یعتقها، پھر اس کو آزاد کر دے، فیتزوجها، پھر اس سے نکاح کر لے، فلہ اجران، ایسے شخص کو دگنا اجر ملے گا. ومؤمن اہل الکتاب، اور اہل کتاب کا مومن، الذی کان مؤمنا، جو پہلے ہی مومن تھا، ثم آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا، فلہ اجران، تو اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے. والعبد الذی یؤدی حق اللہ، اور وہ غلام جو اللہ کا حق دیتا ہے، نماز وغیرہ پڑھتا ہے، وینصح لسیدہ، اور خیر خواہ ہوتا ہے اپنے آقا کا. ثم قال الشعبی وآتیتکها بغیر شیء، شعبی کہتے ہیں یہ حدیث میں نے ایسے ہی مفت میں تمہیں سنا دی. وقد کان الرجل یرحل، حالانکہ ایک شخص سواری کیا کرتا تھا، فی اہون منہا، اس سے چھوٹی چیز کے لیے، الی المدینہ، مدینہ کی طرف. یعنی ایک شخص کو علم حاصل کرنے کے لیے اس سے بھی کم بات کو سیکھنے کے لیے دور دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا. اور آج حالات یہ ہیں کہ میں تمہیں بغیر کسی تردد، کوشش اور محنت کے یہ علم پہنچا رہا ہوں. باب اہل الدار یبیتون فیصاب الولدان والذراری بیاتا لیلا. باب اہل الدار یبیتون، کسی بستی پر جب رات کے وقت حملہ کیا جائے، فیصاب الولدان، پھر بچوں کو مارا جائے، والذراری، اور عورتیں، بیاتا لیلا، رات کے وقت. مراد اس سے یہ ہے کہ اگر رات کے وقت کسی بستی پر حملہ کیا جائے اور اس بستی کے بچے اور عورتیں بھی ماری جائیں تو اس کا کیا حکم ہے. یہ بات اس لیے یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ میں مسلمانوں کو صرف ان لوگوں کو مارنے کا حکم ہے جو فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، اور اسی لیے بوڑھے، مریض، عورتیں، بچے، انہیں مارنے کی اجازت نہیں. لیکن بسا اوقات حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دن کے وقت نہیں، رات کو حملہ کیا جائے، کیونکہ دن کو حملہ کر کے نقصان کا اندیشہ ہے، تو جسے شبہوں کہا جاتا ہے. کیا ایسی صورت میں اگر لا علمی میں، کیونکہ اندھیرے میں تو سب کچھ نظر نہیں آتا کہ کون مارا جا رہا ہے، تو اگر لا علمی میں بچے یا عورتیں وغیرہ ماری جائیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا الزہری عن عبید اللہ عن ابن عباس عن الصعب بن جثامۃ رضی اللہ عنہم قال مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالابواء او بودانا، گزرے میرے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابواء کے مقام پر یا ودان کے مقام پر. یہ مدینہ کے قریب ہی ہیں یہ علاقے، 35-40 میل کے فاصلے پر. فسئل عن اہل الدار یبیتون من المشرکین فیصاب من نسائہم وذراریہم، تو آپ سے یہ پوچھا گیا، فسئل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عن اہل الدار، ان گھر والوں کے بارے میں، یبیتون من المشرکین، جن پر رات کے وقت حملہ کیا جائے مشرکین میں سے، فیصاب من نسائہم وذراریہم، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا جائے. قال ہم منہم، تو آپ نے فرمایا وہ بھی تو انہی میں سے ہیں. یعنی اگر لا علمی میں وہ مارے جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، وہ بھی تو مشرک ہی ہیں. وسمعتہ یقول، اور میں نے آپ کو سنا آپ فرما رہے تھے، لا حما الا للہ، نہیں کوئی چراگاہ مگر اللہ کے لیے، ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یعنی یہ بات اوپر کی بات سے مختلف ہے، چونکہ یہ اسی موقع کی بات ہے اس لیے اس کو ساتھ ہی ذکر کر دیا گیا ہے. اصل میں یہاں پر عربوں کی ایک اور رسم کا ازالہ کیا گیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں میں کچھ قبائل ایسے تھے جو مسلسل سفر کی حالت میں رہتے تھے، کسی ایک خاص علاقے میں نہیں رہتے تھے. جہاں کہیں سبزہ اور پانی دیکھتے وہاں پر قیام کرتے، جب وہ پانی ختم ہو جاتا پھر وہاں سے خیمے اٹھا کے کہیں اور چل پڑتے، اور اس طرح وہ مختلف علاقوں میں رہتے بستے تھے. تو ان کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جب کسی علاقے میں جاتے تو کتے کو بھونکنے کے لیے چھوڑ دیتے، اور کتا بھونکنے کی آواز جہاں جہاں تک جاتی اس پورے علاقے کو اپنے لیے ریزرو کر لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس رسم کو ختم کیا اور فرمایا کہ اب کسی کو اس طرح زمین پر چراگاہیں یا علاقے اپنے لیے مخصوص کرنے کا حق نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اللہ اور اس کے رسول کے لیے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انہیں کیوں یہ حق ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ جہاد کے لیے جو گھوڑے اور اونٹ وغیرہ پالے جائیں گے تو ان کے لیے ایسی زمینیں وقف کی جا سکتی ہیں یا مقرر کی جا سکتی ہیں، لیکن عام لوگ اپنے ذاتی استعمال کے لیے ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی اجاڑ زمین پر جا کر قبضہ کر لیں. وعن الزہری انہ سمع عبید اللہ عن ابن عباس حدثنا صعب في الذراری كان عمرو يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسمعناه من الزہری قال اخبرني عبید اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن الصعب قال هم منهم. دوسری روایت میں جس کی سند یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی تو انہی میں سے ہیں. ولم یقل کما قال عمر هم من آبائهم، اور اس میں انہوں نے اس طرح نہیں کہا جیسے عمرو بن دینار نے کہا کہ یہ انہی کے باپ دادا کی اولاد ہیں، یعنی ایکسپریشن کا فرق ہے. دوسری روایت میں باب قتل الصبیان فی الحرب، قتل کرنا صبیان بچوں کا فی الحرب جنگ میں بچوں کا مارنا کیسا ہے. حدثنا احمد بن یونس اخبرنا اللیث عن نافع ان عبد اللہ رضی اللہ عنہ اخبرہ ان امرأة وجدت فی بعض مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتولة، کہ ایک عورت پائی گئی بعض جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی ہوئی. یعنی جنگ کے موقع پر ایک عورت مقتولہ پائی گئی یعنی قتل شدہ پائی گئی. فانکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قتل النساء والصبیان، عورتوں اور بچوں کا قتل کرنا. یعنی عام جنگی حالات میں جو دن کے وقت روشنی میں ہو تو اس میں کسی عورت کو مارنا جو ہے وہ درست نہیں قرار دیا. باب قتل النساء فی الحرب، جنگ میں عورتوں کا قتل کرنا. حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال قلت لابی اسامہ حدثکم عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال وجدت امرأة مقتولة فی بعض مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پائی گئی ایک عورت قتل شدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جہاد میں یا مغازی میں جنگ میں. فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہ منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قتل النساء والصبیان، عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے سے. یہاں ایک بہت اہم نقطہ آپ کی تعلیم کا یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خاص مواقع پر جب کوئی خرابی ہوتی تھی تو توجیہ اور ارشاد فرمایا کرتے تھے. جب عورت قتل کی ہوئی پائی گئی تو آپ نے اس موقع پر یہ تعلیم دی کہ آئندہ ایسا نہ کیا جائے. اگر آپ کی تعلیم اور تدریس خیالی اور ہوائی ہوتی اور صرف آپ لوگوں کو وعظ اور نصیحت کرتے رہتے اور بہت سی باتیں سناتے رہتے تو وہ بات ان کو یاد بھی نہ رہتی اور سمجھ میں بھی نہ آتی. لہٰذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے 23 سالہ دور نبوت میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی تعلیم کا انداز یہ تھا کہ موقع کی مناسبت سے آپ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے اور ضرورت سے زائد لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالا کرتے تھے. اور یہ اس لیے بھی تھا، یعنی آپ کہیں کہ آج بھی پھر یہی ہونا چاہیے تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مختلف تھے. آپ کو بار بار نہیں آنا تھا اور نہ ہی آپ لکھی ہوئی کتابیں چھوڑ کر جا رہے تھے. آپ کی جو تعلیم تھی زبانی تھی اور اسے لوگوں کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا تھا. اور وہ ایسے لوگ تھے کہ جنہیں پوری دنیا تک ایک طرح سے وہ پیغام آگے پہنچانا تھا. اس لیے ان کی تعلیم کا طریقہ جو ہے وہ مختلف رہا، تھوڑا تھوڑا رہا، ضرورت کے مطابق رہا کہ لوگ اس کو جذب کر سکیں، اسے محفوظ کر سکیں اور اسے آسانی کے ساتھ آگے بھی پہنچا سکیں. باب لا يعذب بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کے ساتھ عذاب نہ دیا جائے. اور اللہ کا عذاب کیا ہے؟ آگ، یعنی آگ سے جلانا.
یعنی کسی بھی شخص کو آگ میں نہ جلایا جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں جتنے بھی اسلحے ہیں، جتنے بھی بامز وغیرہ ہیں، ان سب کا عذاب کیا ہے؟ آگ کا عذاب. مسلمانوں کی تاریخ میں 1000 سالہ دور جو ہے وہ ترقی اور عروج کا رہا ہے. اس عروج اور ترقی کے زمانے میں مسلمانوں نے بھی ہتھیار بنائے، لیکن ان میں ایسے ہتھیار مسلمانوں نے ایجاد نہیں کیے جس میں آگ کا استعمال ہوتا ہو، کیونکہ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف تھی بات. اس کے بعد جب یہی عروج مسلمانوں کے علاوہ دوسری اقوام کو ملا تو انہوں نے اپنے جنگی ہتھیاروں میں ایسی چیزیں ایجاد کر ڈالی کہ جس سے جلانے کا کام بھی لیا جائے. اور آج کے دور میں تو سارے ہتھیار ہیں ہی اس قسم کے کہ جس سے بستیاں اور آبادیاں اور انسان ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے. تو یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اس سارے باب سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام نے جنگ کے اندر بھی جب انسان اپنے جذبات سے باہر ہوتا ہے اور غیظ و غضب کا ایک عالم ہوتا ہے اور ایک نفرت کا عالم، تو اس میں بھی اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا کہ وہاں بھی انسان کوئی حرکت ایسی نہ کرے کہ جس سے انسانیت کے اصل مفاد کو نقصان پہنچے. صرف فتنے کا سدباب کیا جائے، ان ہاتھوں کو توڑا جائے جو شر اور فساد پھیلاتے ہیں، نہ کہ اس کی بجائے ساری قوم کو ہلاکت میں ڈبو دیا جائے. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا. فقال، تو آپ نے فرمایا، ان وجدتم فلانا و فلانا، اگر تم فلاں اور فلاں شخص کو پاؤ، فاحرقوهما بالنار، تو انہیں آگ میں جلا دینا. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حین اردنا الخروج، جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا، انی امرتکم ان تحرقوا فلانا و فلانا، میں نے تم کو حکم دیا تھا کہ تم فلاں اور فلاں کو جلا ڈالو. وان النار لا يعذب بها الا اللہ، لیکن اب حکم یہ ہے کہ آگ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کے ساتھ عذاب نہ دے. فان وجدتموها، اگر تم ان دونوں کو پالو، فاقتلوہما، تو ان کو قتل کر دینا. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن ایوب عن اکرمہ ان علی رضی اللہ عنہ، اکرمہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حرق قوما، کچھ لوگوں کو جلوایا. فبلغ ابن عباس، تو یہ بات حضرت ابن عباس کو پہنچی. فقال، حضرت ابن عباس نے کہا، لو کنت انا، اگر میں ہوتا، لم احرقہم، تو میں ان کو نہ جلاتا. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کے ساتھ کسی کو عذاب مت دو. وَلَقَتَلْتُهُمْ، اور میں ان کو قتل کرتا. كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل ڈالے یعنی مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کر دو. یہ اصل میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ یا فتنہ پیدا ہوا جس کا نام سبائی فتنہ تھا. عبداللہ بن سبا یہودی تھا اور اس کے پیروکار جو تھے انہوں نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا لیکن اندر سے یہودی ہی رہے اور مسلمانوں کو شدید قسم کے نقصان پہنچائے. ان لوگوں کو حضرت علی نے جلوایا تھا اور ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو حضرت علی کو خدا تک مانتے تھے. اسی قسم کے عقائد اور نظریات انہوں نے لوگوں کے اندر بھی پھیلائے تھے. اب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو حضرت علی نے جلوایا تو جب یہ منع کیا گیا تھا تو انہوں نے کیوں جلوایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید حضرت علی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم نہیں پہنچا تھا، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں علم مدون نہیں ہوا تھا. حضرت علی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پتہ ہو اور پھر وہ اس کے خلاف عمل کریں. یہ اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ جب وہ حکم ان تک نہ پہنچا، اور یہ بہت ممکن ہے کیونکہ اس دور میں، دور صحابہ میں، ابھی علم جو تھا جمع کیا جا رہا تھا لیکن سارا علم یکجا کسی کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا. باب فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. سورۃ محمد میں آپ یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ خواہ اس کے بعد احسان کرو یا فدیہ لو، اور اس کی تفصیل بھی آپ بہت وضاحت سے دیکھ چکے ہیں. فیہ حدیث سمامہ، اس میں حضرت سمامہ بن اسال کی حدیث ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا قید سے، تو وہ نہا کر مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ آج کے بعد آپ سے بڑھ کر کوئی مجھے عزیز نہیں ہے. وقولہ عز وجل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے جائز نہیں، ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے لیے
قیدی ہوں، حتی یثقن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی کر چکے، یعنی یغلب فی الارض، غالب آ جائے زمین میں. اور یہ آیت آخر تک، تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو. تو اس سے مراد یہ ہے کہ قیدیوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرنا چاہیے، اور اس کی مزید وضاحت اب یہاں ضرورت نہیں ہے کہ آپ سب جانتے ہیں. باب هل للاسیر ان یقتل او یخدع الذین اسروہ، کیا للاسیر قیدی کے لیے ہے ان یقتل کہ قتل کر دے، او یخدع یا دھوکہ دے، الذین ان لوگوں کو، اسروہ جنہوں نے اس کو قید کیا ہے، حتی ینجو من الکفرۃ یہاں تک کہ وہ کافروں سے نجات پا جائے. فیہ المسور عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں مسور بن مخرمہ کی حدیث ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پچھلے باب سے اور آگے اب کچھ قیدیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کے ہاتھ میں قید ہو جائے تو کیا شرافت سے قید ہی رہے یا اپنے بچنے کی کوئی تدبیر وہ کر سکتا ہے. اور اپنے بچنے کی تدبیر کے لیے اگر وہ اپنے قید کرنے والے کو ہی مار ڈالے یا اسے کوئی داؤ دے کر نکل آئے تو کیا ایسا کرنا درست ہے، کیا جا سکتا ہے. تو اس میں صلح حدیبیہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ سے آنے والوں کو روک دیا گیا تو اس پر ابو بصیر جو تھے وہ چلے آئے اور ان کے پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے قریش کے 2 آدمی آئے. جب وہ پکڑ کر لے جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے یعنی ایک چال چلی، اور وہ چال یہ تھی کہ ان میں سے ایک شخص کے ہاتھ میں تلوار تھی اور کہا کہ یہ ذرا تلوار تو دکھا، تو بہت عمدہ معلوم ہوتی ہے. تو تلوار لے کے تو ایک کو مار ڈالا اور دوسرا جو تھا وہ بھاگ گیا. اس سے اس بات کا جواز ملتا ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے ایسا حربہ اختیار کرنا جو ہے وہ درست ہے. باب اذا حرک المشرک المسلم هل يحرق، جب جلا دے مشرک مسلمان کو تو کیا وہ جلا دیا جائے. یعنی ویسے تو جلانا درست نہیں، لیکن کیا قصاص میں جلایا جا سکتا ہے، یعنی بدلے میں جلایا جا سکتا ہے. تو اس کا جواز یہاں پر ملتا ہے. حدثنا معلّى حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رهطا من اكل 8 قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. انس بن مالک کہتے ہیں کہ اکل قبیلے کے 8 افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی مسلمان ہو کر. فاجتووا المدینۃ، تو مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی، یعنی بیمار ہو گئے. فقالوا یا رسول اللہ، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابغنا رسلا، ہمیں دودھ فراہم کریں. قال ما اجد لکم، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے نہیں پاتا، یعنی میرے پاس تو کوئی دودھ نہیں ہے کہ میں تمہیں پلواؤں یہاں سے. الا، ہاں یہ ہو سکتا ہے، ان تلحقوا بالذود، کہ تم جا ملو اونٹوں سے، یعنی صدقے کے اونٹوں کو جہاں رکھا گیا ہے وہیں تم چلے جاؤ. فانطلقوا، تو وہ چلے گئے. فشربوا، تو انہوں نے پیا، من ابوالہا، ان کے پیشاب، و البانہا، اور دودھ. اہل عرب اونٹ کا پیشاب دوا کے طور پر استعمال کرتے تھے. آپ کہیں گے ہائے کتنے گندے لوگ تھے. آپ جو کچھ کھاتے ہیں خوبصورت بوتلوں میں پیک، کیا وہ سب صاف ستھرا ہوتا ہے؟ فشربوا من ابوالہا و البانہا حتی صحوا، یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہو گئے، یعنی بیمار تھے، جب اونٹوں کا دودھ پیشاب وغیرہ پیا، علاج ہوا تو درست ہو گئے. وسمن، اور خوب موٹے تازے ہو گئے. اب سرکشی اود کر آئی، جب صحت مند ہو گئے تو کیا کیا انہوں نے؟ وقتلوا الراعیہ، چرواہے کو ہی مار ڈالا. واستاقوا الزودا، اور اونٹ چرا کر لے گئے. وکفروا بعد اسلام، اور مرتد ہو گئے، یعنی کفر کیا اپنے اسلام لانے کے بعد. فأتی الصریخ، تو ایک فریادی آیا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی جب وہ چرا کے لے جا رہے تھے تو کسی شخص نے دیکھ لیا، وہ شکایت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فبعث طلبا، تو اس نے لشکر طلب کیا کہ ان کے پیچھے کسی کو بھیجا جائے. فما ترجل النہار حتی اتی بہم، تو نہ چڑھا دن کہ وہ لے آئے گئے، یعنی ان کو پکڑ لیا گیا، صبح ہونے سے پہلے ہی ان کو پکڑ لیا گیا. فقطع، تو آپ نے کٹوائے، ایدیہم و ارجلہم، ان کے ہاتھ اور پاؤں. ثم امر بمسامیر، پھر آپ نے حکم دیا سلائیوں کا. سلائیاں ہوتی ہیں جو آنکھوں میں پھیرنے والی، سرما سلائی جو تھی. فاحمیت، تو وہ تپائی گئی. فکحلہم بہا، تو انہیں ان کی آنکھوں میں پھیرا گیا. وطرحہم بالحرۃ، اور مدینہ کے پتھریلے علاقے میں ان کو پھینک دیا گیا. یستسقون، وہ پانی مانگتے تھے. فما یسقون، تو پانی نہ پلائے گئے. حتی ماتوا، یہاں تک کہ اسی حالت میں مر گئے. قال ابو قلابہ، ابو قلابہ اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ان کا جرم کیا تھا کہ جس کی اتنی بڑی سزا دی گئی تھی.
قتلوا نمبر 1 انہوں نے قتل کیا، وسرقوا نمبر 2 چوری بھی کی، نمبر 3 وحارب اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، یعنی ان کو دھوکہ دیا، اونٹ لے گئے اور کفر کیا، وسعوا فی الارض فسادا اور زمین میں خوب فساد مچایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں بھی ایک آیت آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے اور زمین میں فساد پھیلائے تو ان کو کیا کیا جائے؟ پکڑا جائے، مارا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام ایسے لوگوں کی جو زمین میں فساد پھیلائیں اتنی شدید سزا اسی لیے مقرر کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کے امن چین میں خلل نہ آئے، اور معاشرے کے ایسے برے عناصر جو ایسے لوگوں کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں اور ان کی برائیوں سے سبق لیتے ہوئے خود بھی اسی قسم کے فسادات میں ملوث ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو سبق سکھایا جائے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ آج کل ہم اپنے ملک میں ہی جس طرح دہشت گردی اور فساد دیکھتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مجرم جاننے کے باوجود پکڑے نہیں جاتے، اگر پکڑے جاتے ہیں تو ان کو قرار واقعی سزا نہیں دی جاتی، یعنی مجرموں کو وہ سزا ملنی چاہیے کہ جس سے دوسرے لوگ عبرت پکڑیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے چند لوگوں کو اتنی شدید قسم کی سزا دلوائی تو یہ مثالیں پھر عام نہیں ہوئیں، باقی سب لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رہا، اور عرصہ دراز تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جیسا کہ شاید میں نے حدیث بتائی تھی کہ ایک عورت آئی یمن سے مکہ، تنہا آئی اور زیورات سے لدی ہوئی تھی، طواف کیا، عمرہ کیا اور واپس چلی گئی، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا بھی خوف نہ تھا، اور کسی بھی معاشرے کے اندر امن قائم کرنے کے لیے ایسی سزا دینا جو ہے وہ انسانیت کے خلاف نہیں۔ اصل میں پہلے ہم جتنی بھی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی اور ہماری عقل ان کو نہیں مانتی، کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ وہی چیز ہم سرنگوں ہو کے مانتے ہیں۔ پھر باب حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب و ابی سلمہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قرصت نملۃ کاٹا ایک چیونٹی نے، نبیًا ایک نبی کو، من الانبیاء انبیاء میں سے، فامر تو اس نے حکم دیا، بقریۃ النمل چیونٹیوں کی بستی کو، فاحرقت تو وہ ساری جلا دی گئی، ساری کی ساری چیونٹیاں ختم کر دی گئیں۔ فاوحى اللہ الیہ تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وحی کی، ان قرصت کا نملتن کہ تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹا، احرقت امتا من الامم تو تم نے امتوں میں سے ایک امت کو جلا ڈالا، تسبح اللہ جو اللہ کی تسبیح کرتی تھی۔ اور جیسا کہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ شہد کی مکھی اور چیونٹی وغیرہ ان کو اسلام میں مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والے جانور ہیں، اور ان کی اذیت وہ اذیت نہیں کہ جو انسان کو ہلاکت میں مبتلا کرے۔ باب حرق الدور والنخیل جلانا گھروں کا اور کھجوروں کا۔ حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن اسماعیل قال حدثني قیس بن ابی حازم قال قال لی جریر قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جریر کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا تریحنی من ذی الخلصۃ، کیا تم مجھے راحت نہ پہنچاؤ گے ذی الخلصہ سے؟ ذی الخلصہ جو تھا یہ دراصل یمن والوں کا کعبہ تھا، بت خانہ تھا جو انہوں نے کعبۃ اللہ کے مقابلے میں تیار کیا تھا۔ کیا تم مجھے ذی الخلصہ سے نجات نہ دو گے؟ وکان بیتن فی خثعم، اور یہ خثعم میں ایک گھر تھا، یسمى کعبۃ الیمانیۃ جس کو یمن والوں کا کعبہ کہا جاتا تھا۔ قال وہ کہتے ہیں فانطلقت تو میں چل دیا، یعنی آپ کا یہ حکم پاتے ہی چل دیا، فی 50 و 100 فارس 150 گھڑ سواروں کے ساتھ، من احمس احمس قبیلے کے۔ احمس وہ قبیلہ ہے جس سے جریر تعلق رکھتے تھے، یعنی جریر کا قبیلہ۔ مراد اس سے یہ ہے کہ حضرت جریر اپنے قبیلے کے 150 سواروں کے ساتھ اس کو مٹانے چل پڑے۔ وکانوا اصحاب خیل، اور یہ سب کے سب گھڑ سوار تھے، یعنی خوب جانتے تھے گھوڑے کی سواری۔ قال وکنت لا اثبت علی الخیل، وہ کہتے ہیں کہ میں گھوڑے پر جم کے نہیں بیٹھ سکتا تھا، یعنی یہ سارے 150 تو خوب گھڑ سوار تھے، لیکن حضرت جریر کہتے ہیں کہ مجھے ٹک کر گھوڑے پر بیٹھنا نہیں آتا تھا، یہ ٹک نہیں سکتا تھا۔ فضرب فی صدری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے میں ایک دھپ مارا، حتی رأیت اثر اصابعہ فی صدری، یہاں تک کہ میں نے یعنی اتنی شدت سے مارا تھا کہ میں نے آپ کی انگلیوں کے نشان اپنے سینے پہ دیکھے۔ زور سے ایک دھپ رسید کیا، وقالا اور فرمایا، اللہم ثبتہ، اے اللہ اسے جما دے،
وجعلہ اور بنا اس کو ہادین رہنمائی کرنے والا، مہدین راہ یافتہ یعنی ہدایت یافتہ۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس کی حکمت کیا تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگانے کی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک طرح سے شوق لگانا تھا۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جھنجھوڑنا کسی کو ہوش میں لے آتا ہے یا اس کے اندر کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو جگا دیتا ہے، تو وہ ایک طرح سے ان کی وہ جو خوف کسی کیفیت تھی یا وہ جو ایک ان کا ڈر تھا یا نہ بیٹھنے کی جو کیفیت تھی، اس کو آپ نے جھنجھوڑا بھی اور دعا بھی کی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف دعا نہیں، دوا بھی کرنی چاہیے۔ فانطلق الیہا، تو حضرت جریر جو تھے وہ اس کی طرف چل پڑے، فکسرہا، اور اس کو توڑ ڈالا یعنی اس معبد کو، وحرقہا، اور اس کو جلا ڈالا، ثم بعث الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، یخبرہ، آپ کو خبر دی، فقال رسول جریر، تو جریر کا جو ایلچی تھا اس نے کہا، والذی بعثک بالحق، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، ما جئتک، نہیں میں آیا تیرے پاس، حتی ترکتھا، یہاں تک کہ میں نے اس معبد کو چھوڑا، کأنہا جمل، گویا کہ وہ ایک اونٹ ہے، اجوف، خالی پیٹ، یعنی جیسے اونٹ ذبح کیا جاتا ہے اور اس کے اندر سے اس کی ساری آنتے وغیرہ، دل، گردے، لیور، ہر چیز نکال دیا جائے تو وہ ایک بالکل خالی ڈھانچہ سا رہ جائے، او اجرب، یا خارشی۔ خارشی اس لیے کہا کہ جب اونٹ کو خارش کی ڈیزیز ہوتی ہے تو اس کے اوپر کی ساری سکن جو ہے وہ اترنے لگتی ہے، تو جب کوئی عمارت جل جاتی ہے تو وہ بھی بالکل ایسے باہر سے نظر آتی ہے، اندر سے بھی کچھ نہیں بچا اور باہر سے بھی ایسے جیسے خارش زدہ اونٹ ہو۔ قال فبارک فی خیل احمس ورجالها 5 مرات، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت احمس قبیلے کے گھڑ سواروں کے لیے اور گھوڑوں کے لیے 5 مرتبہ برکت کی دعا کی کہ اللہ ان کو برکت عطا کرے۔ اب آپ یہ اس سے پڑھ کر یہ مت سوچیں کہ اسلام نے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو توڑنے کا حکم دیا ہے، یا یہ ہے کہ ان کو عبادت کی یا اپنے مذہب پہ قائم رہنے کی آزادی نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ آپ نے یہاں تک بھی پڑھا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی تعمیر اور ان کی اصلاح کے لیے فنڈز ہوا کرتے تھے۔ جیسے آج کل مسلمان جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں، غیر مسلم علاقوں میں، تو بعض اوقات ان کی جو لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ مسلمانوں کو مساجد کی تعمیر اور اس کی تزئین وغیرہ کے لیے یا رینوویشن کے لیے باقاعدہ فنڈز ریلیز کرتی ہیں۔ تو یہ دراصل مسلمانوں نے ہی اس کی ابتدا کی، ورنہ عیسائیوں میں تو آپ نے اس رہبانیت کے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ کس طرح وہ ایک دوسرے کے عبادت گاہوں کے اوپر حملے کر کے ان کو توڑ پھوڑ دیتے تھے۔ یہاں پر اس کے ختم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دراصل ایک بدنیتی سے یہ معبد تعمیر کیا تھا، اور وہ بدنیتی یہ تھی کہ کعبے کا مقابلہ کیا جائے اور اس کے مقابلے میں لوگوں کو اس طرف مائل کیا جائے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابرہہ کے لشکر کشی کا بھی اصل مقصد کیا تھا، اس نے دیکھا کہ سب لوگ کعبہ کے گرد طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس وجہ سے مکہ والوں کا بزنس جو ہے وہ خوب چلتا ہے، تو کیوں نہ اس کے مقابلے کے لیے ایک اور کعبہ تیار کیا جائے۔ تو اس نے اپنے علاقے میں عمارت تعمیر کروائی اور سارے لوگوں کو پیغام بھیجا کہ لوگ یہاں پر عبادت کے لیے آئیں، لیکن لوگوں نے اس کی طرف کو خاص توجہ نہ کی، جس پر وہ بہت جلد بھن گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں جا کر کعبۃ اللہ کو ڈھا دیتا ہوں تاکہ پھر لوگ مجبور ہو کر ادھر ہی آئیں گے، اور اس کے لیے اس نے ایک ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا اور کئی 100 میل کا فاصلہ طے کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے قریب پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے خود انتقام لیا، اور سورۃ الفیل جو ہے وہ اس پر گواہ ہے۔ حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال حرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخل بن النذیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کی کھجوروں کے درخت کٹوا کے جلوا دیے تھے۔ کیوں؟ یہود پر گرفت کرنے کے لیے، راستہ بنانے کے لیے کچھ درختوں کو کاٹنا ضروری تھا، اور اس کا حکم بھی قرآن میں موجود ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، کہ جو بھی درخت تم نے کھجور کا کاٹا یا اسے اس کی جڑوں پہ چھوڑ دیا، یہ اللہ کے اذن سے تھا۔ اور جیسے یہ پیچھے والی بات بھی معبد توڑوانے کی، تو اس سے ایک اور حکم ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی جگہ جو فساد کی خاطر بنائی گئی ہو، جس کا مقصد مسلمانوں کے درمیان افتراق اور فتنہ پیدا کرنا ہے، اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جانا چاہیے۔ جیسا کہ مسجد زرار کا معاملہ آپ نے دیکھا کہ منافقین نے مدینہ کے اندر مسلمانوں کی جمعیت کو منتشر کرنے کے لیے قباء کے علاقے میں ایک اور مسجد بنا لی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گروایا، اور جسے آپ نے پڑھا سورۃ التوبہ میں کہ اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔
تو کوئی بھی کام جس کے اوپر بظاہر اسلام کا لیبل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر مقصد اس سے اسلام کے اصل مشن کو نقصان پہنچانا ہو تو ایسا کام جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ نہیں، بلکہ اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کے فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ ایسے فتنہ و فساد کا جو خواہ دین کا نام لے کے کیا جا رہا ہو اس کا سدباب کرے، اس کی بے خونی کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔